پھر وہ ایک جرم یہ بھی کرتے تھے کہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو لوگ بھی حضرت شعیب پر ایمان لاتے نا ان کو وسوسے ڈال ڈال کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جو کام آج فیس بک اور یوٹیوب پہ ہو رہا ہے۔ اچھے بھلے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں ان کو فرقواریت میں الجھا دینا، ان کو علماء کے خلاف، محدثین فقہا کے خلاف، صحابہ کے خلاف، وہ صحابہ سے ہی غلطی ہوئی، وہ اسلام ہی مشکوک لگنے لگتا ہے۔ اسلام کے جو بیسک احکام ہیں جو صدیوں سے جن پر اتفاق چلا آ رہا ہے ان میں شک پیدا کر دینا۔ جیسے غامدی صاحب تو ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا نام لوں لیکن کیا کروں، پھر وہ سمجھانا پڑتا ہے نا۔ ہر اسلام کے موٹے موٹے احکام میں کیا پیدا کر دیا؟ شک۔ اس سے کیا ہوگا، لوگ نا ہر حکم کے میں کنفیوز ہو جائیں گے۔ اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو فالو کرنے میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت بڑی قربانی۔ اگر آپ اس میں کنفیوز ہو جائے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ 3 طلاق کا مسئلہ دیکھ لو، غصے میں لوگوں کے منہ سے 3 طلاقیں نکل جاتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کنفیوز کر دیا، کہا کہ 1 ہے، کوئی کہا 3 ہے، تو اب آپ کے لیے اس 3 والے حکم کو فالو کرنا بہت مشکل۔ کہو گے یار پتہ نہیں حرام ہوئی بھی ہے، میں اچھی بلی بیوی بچے چھوڑ دوں، حالانکہ یہ بھی اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے۔ تو ایسے ہر مسئلے میں ہر مسئلے میں کیا کنفیوژن۔ پہلے یہ تھا کہ بھائی 3 ہی ہوتی ہیں، غصے میں نکلی جو بھی ہے رو یا دھوئے گا، لیکن یار واپسی کا آپشن کیا ہو گیا، ختم، صبر آ جائے گا۔ اب صبر نہیں آتا، کیونکہ فتوے دینے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے۔ تو یہ جو امت کی اجتماعیت کے خلاف جو لوگ چل رہے ہیں نا، یہ بھی لاشعوری طور پر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے احکام میں، تراویح دیکھ لو، صدیوں سے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب کیا ہے تراویح میں کنفیوژن پیدا ہو گئی، یار پتہ نہیں کتنی ہے، اس کے کلپ سنو، یہ اس کے کلپ سنو۔ اب وہ شوق اور رغبت رہے گی؟ کیونکہ 20 رکعت پڑھنا آسان نہیں ہے مشکل کام یہ، لیکن ایک لوگوں کا مائنڈ تو تھا نا کہ یار صدیوں سے اس پر امت کا اتفاق ہے، صحابہ، تابعین، غامدی صاحب نے تو نفس تراویح کا ہی انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں یہ نماز۔ اب کیا ہوگا، لوگ آگے کھڑے ہوں گے، یار پتہ نہیں ہے ہم بدعت تو نہیں کر رہے کہیں۔ تو کچھ لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ اب دیکھو، پردہ اسلام کا ایک حکم ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ خواتین جو پردہ نہیں بھی کرتی ان کو پتہ ہے ہم غلط کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ تقریروں سے یہ کہہ دیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے اور یوں بھی ہے اور ایکچولی یہ وہ، تو کیا ہوگا، وہ کنفیوز ہو جائے گی، وہ کہے گی بھائی ایسا ہی ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ داڑھی کے بارے میں آپ نے شک پیدا کر دیا، اور وہ ایک مشہور فنکار ہیں، انہوں نے توبہ کر کے شوبز کی دنیا کو چھوڑا۔ ہمارے وہ مشہور پروفیسر صاحب نے فتویٰ دیا کہ اسلام میں ڈرامے کرنا اور یہ سب شوبز کی دنیا، کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہے۔ وہ دوبارہ کیا کر رہے ہیں، وہی کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو گلوکار کو گلوکار بننے سے نہیں روکا جا رہا، پہلے گلوکار توبہ کرتے تھے، فلم ایکٹرز توبہ کر لیا کرتے تھے، داڑیاں آ جاتی تھی، نمازی بن جایا کرتے تھے، اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، سنگر کو بتایا جا رہا ہے گانے بجانے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قوالیاں پڑھیں اب آپ۔ ٹھیک ہے نا، اور سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو بعض لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور بعض کی نیت نہیں ہوتی مگر کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا میرے پاس کئی اس طرح کیسز آ چکے ہیں کہ آغا خانی سے ایک شخص مسلمان ہوا، تبلیغی جماعت میں چلا گیا، تبلیغ والے کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، سیدھا سیدھا اللہ کا دین سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا اچھا مسلمان بن گیا، میرے ساتھ اور بھی چند ایک رشتہ دار تھے، جماعت المسلمین والے ٹکر گئے، انہوں نے کہا یہ تو حنفی ہیں، یہ لوگ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، نبی تو نے تو قرآن و سنت پہ چلنے کا حکم دیا۔ کہہ رہے اتنا وسوسے پیدا ہوئے کہ میرے ساتھ چند لوگ تو واپس مرتد ہو گئے دوبارہ۔ انہوں نے کہا ان کے تو اپنے ہی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، پتہ نہیں آدھے یعنی پورا ملک تو گمراہ ہے، 4 آدمی کیا ہیں، یعنی ان میں تو جماعت المسلمین تو 4-5 ہی ہوں گے ٹوٹل ملا کے، ایسے ہی ہیں، اور وہ بھی پارٹ 1 پارٹ 2 بھی ہو گیا۔ اب تو تھوڑے دنوں میں جماعت المسلمین ایک ان میں پارٹ 1 میں چلا گیا، پھر اسے پتہ چلا کہ پارٹ 2 بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، اسلام صدیوں سے آیا ہے، وہی اسلام ہے جو صدیوں سے پوری دنیا میں گیا، ملیشیا میں گیا۔